بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کو علامہ محمد اقبال کی شکل میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی شخصیت عنایت کی گئی جو اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے علم اور دور نگاہی کے اعتبار سے ایک بڑا نام رکھتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کے تعارف میں جو مختلف الفاظ علمی دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں آپ ایک مفکر، ادیب، سیاستدان، قانون دان، درویش خدا مست، دانائے راز، یہ سب نام محض نام نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ آپ کا تعارف ہے۔ آپ کے کلام میں، آپ کی شخصیت میں اور آپ کے کاموں میں ان تمام ناموں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ امت کی ترقی کے لیے، قوموں کے عروج کے لیے جن بنیادی باتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اقبال نے نہ صرف ان کا خواب دیکھا بلکہ اس کی طرف رہنمائی بھی کی، اور اقبال کی رہنمائی در حقیقت قرآن مجید کے نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی عطا کردہ روشنی سے حاصل کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو یا اس کا خیال رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے۔ اور اقبال کو اللہ رب العزت نے یہ فراست عطا کر رکھی تھی۔ کبھی کبھار وہ خود بھی اس بات کا اظہار فرماتے تھے۔ اقبال کا فرمان ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آنے والے زمانوں میں کیا کیا انقلابات رونما ہونے والے ہیں، اقبال انہیں محض چشم تصور سے نہیں، ایسا لگتا تھا کہ اللہ رب العزت نے کوئی خاص کرم کیا تھا ان پر کہ وہ ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ان انقلابات کو بھی محسوس کر رہے تھے۔ اس اعتبار سے اقبال نے بڑی قوت اور جرأت کے ساتھ ان باتوں کی طرف نشاندہی کی جس کے بارے میں عام طور پر اس وقت کے سیاستدان یا اس وقت کے جو علماء اور مفکرین ہیں وہ بیان نہیں کرتے یا اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے اقبال کو فراست مومنانہ سے نوازا ہوا تھا۔ اس فراست کا ایک پرتو یا اس کی ایک جھلک یہ بھی تھی کہ ایسا مومن جو اللہ کی عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے اور اس سے رہنمائی لیتا ہے، وہ زمانے میں کسی علاقے میں چلا جائے، مشرق یا مغرب، کسی تہذیب کو دیکھ لے، کوئی بھی کلچر اسے رہنے کے لیے میسر آئے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جہاں جائے اس سے متاثر ہو جائے، بلکہ وہ اپنے زمانے کے تمام معاملات سے پوری طریقے سے باخبر ہوتا ہے۔ اقبال تعلیم کے نقطہ نظر سے بھی اور دنیا کو دیکھنے کے لیے بھی جب مغرب کے طویل سفر پہ جاتے ہیں اور ایک عرصہ وہاں پہ گزارتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ یعنی اقبال محض مغرب کے بارے میں پڑھ کے معلومات حاصل کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہاں جا کر، ان کے درمیان رہ کر، ان کے مفکرین اور ان کے دانشوروں سے مل کر، ان کی تہذیب کو قریب سے دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ میں اچھی طرح باخبر ہوں کہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے اور جو تہذیبیں سر اٹھا رہی ہیں۔ اور اس کو اقبال نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اس اعتبار سے ظاہر کیا کہ وہ آگ کے جس نے دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کو بھسم کر کے رکھ دیا یا بعض کے نزدیک انہیں نئے راستے دکھا دیے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں اس آگ میں اس طرح داخل ہوا ہوں کہ جیسے جناب خلیل
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नार नमरूद में डाला गया था, लेकिन वो कुंदन बन के उसमें से बरामद हुए थे। इसलिए इकबाल मगरिब में जाते हैं तो एक ग़ुलामाना जहन के साथ नहीं जाते, बल्कि एक मर्द आज़ाद और मर्द हुर की तरह वहाँ पे जाते हैं। और बरमला फरमाते हैं इस सफ़र के अख्ताम पर कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। और बेशतर लोग आलम इस्लाम के हों या गैर आलम इस्लाम के, जो भी मगरिब में गया वो मगरिब की भट्टी में उसी तरह की शक्ल इख्तियार कर गया जिस तरह का वो बनाना चाहते थे। वो मरऊब हुए और ये लोगों को बावर करवाने लगे कि दुनिया में अगर कोई ज़िंदा तहज़ीब है तो वो मगरिब की तहज़ीब है। लेकिन इकबाल ने पूरी क़ुव्वत और बड़ी जुरत के साथ ये बात कही कि मेरे लिए खाक मदीना यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा रोशनी और खाक नजफ़ यानी सैयदना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दानिश्वरी और आपकी बसीरत और आपकी हिकमत, ये मेरी आँखों का सुरमा है। गोया कि मैं अपनी आँखों से इस नूर को जो है वो महसूस करता हूँ और उसकी रोशनी में देखने की कोशिश करता हूँ। इस एतबार से जो शख्स खाक मदीना और नजफ़ की बात करता है तो यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ वो कुरान मजीद में इन कलिमात की सूरत में अपने सामने हमेशा रखता है, जो तारुफ़ ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी और रसूल का फरमाया था कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको देखने वाला, गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और बाखबर करने वाला बना के भेजा है। व दाइयन इलल्लाहि, और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला भेजा है। व सिराजम मुनीरा, और एक रोशन चराग़। अरबी ज़बान में सिराज किसी आम चराग़ को नहीं कहा जाता, बल्कि बहुत बड़े चराग़ को, जैसे सूरज को सिराज कहा जाता है कि जब वो तुलू होता है तो बाकी तमाम दिए और चराग़ उसके सामने मध्यम पड़ जाते हैं, उनकी रोशनी की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। इस एतबार से इकबाल ये पूरे तरीक़े से जानते थे और इस पर ईमान रखते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सूरज जब तुलू हुआ है तो फिर आपकी रोशनी के मुकाबले में दुनिया में किसी तहज़ीब और किसी दानिश की रोशनी ठहर नहीं सकती। इस एतबार से इकबाल ने मशरिक़ और मगरिब के उलूम को पढ़ा, मशरिक़ और मगरिब के अदब को पढ़ा, लेकिन वो किसी से मुतासिर नहीं हुए। मुतासिर होने के लिए सबसे अज़ीम शान हस्ती जो उनके सामने थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। उनकी तालीमात की रोशनी में वो हमें ये समझाते हैं, ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा को ये बात तालीम करते हैं कि जो कौम तरक्की करना चाहती है और जो फ़र्द उरूज की मंजिलों पर जाना चाहता है, उसे इल्म और हिकमत को सीखने में अपने आप को वक्फ़ करना चाहिए, क्योंकि इल्म और हिकमत ये पहली बुनियाद है। और जब हम इल्म और हिकमत की बात करते हैं तो अमूमी तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ भी हमारे सामने आ जाता है, और दुनिया वाले महज यही बात कह के कि फ़लाँ मुल्क तरक्की कर रहा है इसलिए कि साइंस की वो नई नई ईजादात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की नई नई सूरतें उसने इख्तियार कर रखी हैं। लेकिन इकबाल जिस इल्म की बात करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इल्म की बुनियाद पर लोगों के सामने लाते हैं। और अल्लाह ने जो इल्म लोगों को सिखाया उसमें सबसे पहली बुनियाद जो तहज़ीब की बुनियाद बनती है, जो नज़रिया और फ़िक्र की बुनियाद बनती है, वो ये है कि इंसान को ख़ुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसे है और उसे आखिर कहाँ जाना है। क्या नबातात और जमादात की तरह फ़ना हो जाना है या उसका अंजाम कुछ और भी है। इस एतबार से इकबाल ने मदीना व नजफ़ की खाक को अपना सुरमा बना के जिस बात की तरफ रहनुमाई की वो ये कि इंसान को जानना चाहिए कि वो आम नबातात और जमादात की तरह का कोई जानदार नहीं है, बल्कि वो बेहतरीन तख्लीक़ है। इसलिए कि खालिक़ इंसान ने यही बात कही है
کہ انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بہترین تخلیق ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے، خالق انسان نے، اس کی پہلی بنیاد میں ہی علم کو داخل کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے سب سے پہلا انسان جسے آدم کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اس نے آدم کو سب نام سکھا دیے، یعنی سارے علوم کی بنیاد ان کے اندر ڈال دی۔ اور تیسری بڑی بات کہ جس کی طرف اقبال اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کے بارے میں جو جاننا چاہتا ہے اسے خود بخود یہ بات پہچان لینی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو جو عزت اور تکریم عطا کی ہے اس میں اسے سوچنے، غور کرنے اور عمل کرنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ وہ ایک با اختیار انسان ہے، جو سوچنا چاہے وہ سوچ سکتا ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تیسری بات جو انسان کی پہچان میں آنی چاہیے اور انسان کے تعارف میں جسے انسان کو خود سوچنا چاہیے وہ یہ کہ وہ اس دنیا میں کوئی آزاد فرد نہیں ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے اور جو چاہے سوچتا پھرے، بلکہ اسے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اور خلیفہ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی اور حکمران ہے جس کے قوانین کو اور جس کے حکموں کو اس نے اس مقام پر نافذ کرنا ہے جس مقام کے لیے اسے کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا ہے، اس لیے وہ خلیفہ ہے۔ اور انسان کا ایک چوتھا تعارف وہی یہ ہے کہ وہ عبدہ ہے، یعنی وہ خود مختار بعض حوالوں سے ہے لیکن کلی اختیار کا مالک نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، عبدہ اس کا بندہ۔ اس اعتبار سے جس انسان کے خیال میں اور اس کی فکر میں یہ چند بنیادی باتیں نہیں ہیں، وہ در حقیقت علم کی اگلی منزل طے نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کچھ نئی ایجادات کر لے، لیکن وہ انسان انتہائی کم عقل انسان ہوگا جو اپنے بارے میں نہ جانتا ہو، اپنے انجام کے بارے میں نہ جانتا ہو، اپنے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں نہ جانتا ہو، اور باقی تمام دنیا کی چیزوں کے بارے میں وہ علم حاصل کر کے اسے تسخیر کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اقبال نے ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلائی جو ہمارے معاشروں میں عام طور پر بولی جاتی ہے اور مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ ہمیشہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ دور جدید ہے، 21ویں صدی، 22ویں صدی، آنے والی صدیاں، اس میں نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اقبال نے اس فلسفے کو بڑے آسان انداز میں بیان کیا اور فرمایا کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم۔ جو لوگ جدید اور قدیم کے چکر میں پڑتے ہیں وہ عام طور پر یا تو قدیم کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور جدید کو برتر، اور یا پھر جدید کو کمتر سمجھتے ہوئے قدیم کی ہمیشہ مدح سرائی میں وہ مگن رہتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا کیا گیا تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کے اختتام تک زمانہ چاہے بدلتا رہے، حالات بدلتے رہیں، لیکن حقیقت میں اس انسان کی بنیادیں نہیں بدل سکتی، اس کی بنیادی ضروریات نہیں بدل سکتی، اس کی بنیادی سوچیں نہیں بدل سکتی۔ اس لیے قدیم و جدید کے چکر میں پڑ کے کسی کو کمتر سمجھنا اور کسی کو برتر سمجھنا، کسی کو کسی قابل نہ سمجھنا اور کسی کو سب کچھ سمجھنا، یہ محض ایک کم نظری کی علامت ہے۔ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے جن ضرورتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا وہ ضرورتیں اس کے انجام تک اس کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے ایک مکمل منصوبے کے مطابق انسان کو تخلیق کیا ہے، اور جب تک اس دنیا میں انسان رہے گا اس کی تمام چیزوں اور ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے زمانے کی تقسیم بدلتی رہے، کیلنڈرز بدلتے رہیں اور ہم اس کے نئے نئے نام رکھتے رہیں اپنے اپنے علاقوں میں، لیکن حقیقت ایک ہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اقبال نے اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وقت کیا ہے، پرانا وقت، آج کا وقت، آنے والا وقت۔ وقت کو زمانہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اقبال نے اپنے انداز میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اقبال فرماتے ہیں سلسلہ روز و شب
نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے، یہ محض سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا نہیں ہے، یہ حقیقت میں انسانی زندگی میں ہونے والے مختلف حادثات اور واقعات، اس کو نقش کرنے کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے اختیار کر رکھا ہے۔ ہر لمحہ جو میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے اور ہر لمحہ جو میری اور آپ کی زندگی سے گزرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ واقعات کو نقش کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ سارے نقوش بالآخر انسان کا تعارف، انسان کی تاریخ اور قوموں کی تاریخ بنتی چلی جاتی ہے۔ یہی حیات ہے اور یہی موت ہے۔ اللہ رب العزت نے دن رات محض طلوع اور غروب آفتاب کے حوالے سے نہیں بنائے، بلکہ انسانی زندگی کے معاملات کو جانچنے، پرکھنے اور اسے محفوظ کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، یعنی یہ جو وقت ہے، جو لمحوں کی صورت میں انسان کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے اور گزرتا رہتا ہے، یہ ہماری پرکھ کر رہا ہے، ہماری اس میں یہ وقت جو ہے ہماری جانچ کر رہا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات۔ سیرفی اس صراف کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس لوگ سونے چاندی کی چیزیں لے کے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اس کو جانچ کے دیکھیے کہ یہ سونا کتنا کھرا ہے اور اس میں کتنا کھوٹ پایا جاتا ہے۔ زمانہ ہم انسانوں کو بھی اسی طریقے سے پرکھتا ہے، ہم انسانوں میں کتنا کھوٹ ہے اور کتنا اصل پایا جاتا ہے، یہ زمانہ باقاعدہ اس کو تحریر کرتا ہے اور اس کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ یہ انسان کتنا پختہ، کتنا اچھا اور کتنا اچھا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ روز و شب کا آنا جانا نہیں، بلکہ یہ ہماری پرکھ کا ایک ذریعہ ہے اور ہماری پہچان کی ایک صورت ہے۔ اقبال نے پھر ایک اور بات فرمائی جو حقیقت میں ہر ایک انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مختلف قسم کی مخلوق بنا رکھا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ غلط خیال ہے یا غلط گمانی ہے ہماری کہ انسان چیزوں کو دیکھ کر بس اسے اپنا لیتا ہے۔ یہ جملہ بھی ناقص جملہ ہے کہ ایک انسان جو ہے یا بچہ وہ ایک سفید کاغذ ہے، آپ اس پر جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ ایک خاص حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن کلی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ انسانی دماغ صرف نقل نہیں کرتا، بلکہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا بھی ہے۔ سوچنے کے بعد نہ صرف ان میں سے کچھ چیزوں کو اختیار کرتا ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کو اپنی دانست اور اپنے شعور کے مطابق بدلتا بھی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی دنیا میں ایک مسلسل انقلاب ہے، مسلسل تبدیلی ہے، زبان کے اعتبار سے، کاموں کے اعتبار سے، کرداروں کے اعتبار سے۔ انسان محض دیکھ کر قبول کرنے والی مخلوق نہیں ہے، بلکہ دیکھ سن کر اس میں اضافہ کرنا اور اس میں ترقی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیات میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس لیے نئے خیالات اور افکار تازہ، اس کی تلاش کرنا اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ کسی اچھے معاشرے اور اچھے انسان کے کامیاب ہونے کی ایک علامت ہے۔ اقبال فرماتے ہیں جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ ہم لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ سڑکیں صاف ستھری ہو گئیں، بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو گئیں تو وہ تہذیب یا وہ قوم ترقی یافتہ ہو گئی۔ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت انسان کی سوچ اور اس کے افکار پر منحصر ہے کہ اس کے افکار کیسے ہیں۔ کیا وہ نئی سوچیں اختیار کرتا ہے، نئے جہانوں کے بارے میں وہ خواب دیکھتا ہے اور نئی دنیایں آباد کرنے کے بارے میں وہ کوئی خیال کرتا ہے کہ نہیں؟ میں سنگ و خشت یعنی اینٹ اور پتھر کی چیزیں بنانے سے انسانی تہذیب آگے نہیں بڑھتی، بلکہ خیالات کی بنیاد پر انسانی تہذیب یا ترقی پاتی ہے یا تنزل کی طرف جاتی ہے۔ اور یہ جو غور و فکر کرنا ہے، حقیقت میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت قرار دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غور و فکر ہی سے اپنی عبادت کا آغاز کیا تھا، اس کے بعد کہیں جا کے وحی کا نزول شروع ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر فرد کو
اور ہر قوم کو مسلسل سوچنا چاہیے، مسلسل خیالات کے بارے میں لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ مختلف قوموں کے اندر جو موجود چیزیں ہیں، جو ان کے درمیان میں پائے جانے والے افکار ہیں، ان کو دیکھنا، پرکھنا اور پھر خود کوئی نئی بات سوچنا، یہ لازم ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جو قوم سوچتی نہیں ہے، حقیقت میں وہ قوم زندہ قوم نہیں ہے، بلکہ وہ غلام ہے، اور میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ جو غلام ہے وہ ذہنی اعتبار سے فارغ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے آنے والے مستقبلوں کے لیے کوئی بات نہیں سوچنی، اس نے محض اپنے آقا کے حکم کو سننا ہے اور اس کی اطاعت کر لینی ہے۔ اگرچہ وہ بھاگ دوڑ میں خوب دکھائی دیتا ہے، غلام گردشوں میں آتا جاتا وہ دکھائی دیتا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں جس انسان کا دماغ اور اس کی عقل سوچ و بچار سے اور غور و فکر سے خالی ہو جائے، وہ آزاد انسان نہیں رہتا، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں رہتا، محض ایک جانور کہ جسے سدھا دیا جائے اور جس سے کچھ کام لینے پر اسے مجبور کر دیا جائے۔ اس لیے قوموں کو مسلسل اپنے حالات کو بہتر بنانے کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ غور و فکر میں بھی ایک بنیاد اور اقبال نے فراہم کی، جو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ روشنی سے اخذ کردہ ہے۔ یہ ہے کہ محض کسی چیز کو دیکھ کر اس کے بارے میں انفارمیشنز، معلومات لے لینا، یہ علم بہت بڑا علم نہیں ہے، ان کو معلومات کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرما، اور اقبال نے اسی کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ ظاہر کی چیزوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں بتا دینا کہ یہ اس طرح ہے، تو یہ ایک ظاہری اور سطحی قسم کی معلومات ہیں، انفارمیشنز ہیں، لیکن اس شے کی حقیقت کو جاننا یہ اعلیٰ دماغ کی ایک علامت ہے۔ اور اقبال نے جب اس کے بارے میں سوچا تو ایک بہت بڑی حقیقت، ایک بہت بڑا فلسفہ جو محض خیال نہیں ہے بلکہ واقعی حقیقت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، اور یہ اتنا بڑا اشارہ ہے کہ انسان صدیوں تک اس پر غور کرتا رہا اور بالآخر اس کے کسی ایک خاص حصے تک پہنچ پایا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ ایک ذرہ ایک معمولی سی حیثیت، خورشید ایک چمکتا ہوا آفتاب، اتنا بڑا سیارہ، لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ ذرے کی حقیقت اور خورشید کی حقیقت ایک ہی ہے، یہ ایک ہی وجود کا حصہ ہیں۔ اور اس لیے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کی تعبیر فرمائی کہ اگر ذرے کا دل چیریں گے تو خون جو ہے وہ خورشید کے دل سے ٹپکے گا، کیونکہ دونوں ایک ہی جز کے حصے ہیں اور اسی کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ نوری اور خاکی، وہ تمام نوری مخلوقات اور وہ تمام خاکی مخلوقات اپنی اصل کے اعتبار سے ایک بڑے وجود کا حصہ ہیں، اور بعض مفکرین کے نزدیک یہی وحدت الوجود ہے۔ الوجود در حقیقت کائنات کو کہا جائے گا، اور کائنات میں موجود ہر مخلوق کو اس کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اور پھر علم اور حکمت کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات جو نباتات کی صورت میں، جمادات کی شکل میں، حیوانات کی صورت میں، حشرات کی صورت میں، جن اور بشر کی شکل میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور دیگر وہ مخلوقات بھی کہ جن کے بارے میں ابھی انسانی عقل جان نہیں سکی اور اس کو پہچان نہیں پائی، لیکن وہ اس دنیا میں موجود ہیں، کائناتوں کا حصہ ہیں۔ لیکن ایک حقیقت جسے خالق کائنات نے بتا دیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ سب مختلف قسم کی جو مخلوقات ہیں یہ ایک اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، اور یہ سب کی سب جانتی ہیں کہ ان کا خالق ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ اس اعتبار سے جمادات و نباتات، حیوانات و حشرات، جن اور بشر، اس میں جو جس شکل میں ہے اس کی حقیقت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے بھی ہیں اور وہ اپنے رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔
لیکن کیسا کم نصیب انسان ہوگا کہ جسے اللہ نے عقل بھی دی، شعور بھی عطا کیا، انبیاء کی صورت میں معلمین بھی اس کی طرف بھیجے، کتابیں بھی اسے عطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس حقیقت کو نہ جان سکا کہ اسے اللہ کی بندگی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اقبال نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر علم اور حکمت کے حوالے سے ایک اور نقطے کو اقبال نے واضح کیا جو حقیقت میں قرآن و سنت کی روشنی کے عین مطابق ہیں۔ بظاہر ہمیں مختلف قسم کی مخلوقات الگ الگ دکھائی دیتی ہیں، ان کی شکلیں الگ، ان کی ماہیتیں الگ اور ان کی کیفیات الگ، اور پھر خود انسانی دنیا میں جو مختلف مراحل آتے ہیں زندگی کے یا مختلف میدان ہیں غور و فکر اور کام کے، اس کے بارے میں بھی اقبال نے ایک یکجائی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ علم اشیاء کی جہانگیری، اس میں تمام تر سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ علم اشیاء یہ جو ہمیں گاڑیاں دکھائی دیتی ہیں، ہوائی جہاز دکھائی دیتے ہیں، اور میڈیکل سائنس میں، انجینئرنگ کے مختلف میدانوں میں جو مختلف قسم کی مشینیں استعمال ہو رہی ہیں، کائناتوں کے راز جاننے کے لیے عجیب و غریب قسم کی بڑی بڑی دوربینیں ایجاد کی جا رہی ہیں، اور ذروں کی حقیقت کو جاننے کے لیے خوردبینیں ایجاد کی جا رہی ہیں، یہ سب عالم ایجاد کی جو حکمرانی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت اقبال فرماتے ہیں کہ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں، یعنی یہ سب کے سب ایمان کی مختلف تفسیریں ہیں جس کو آج کے زمانے میں مختلف قوموں نے اپنے نصاب سے نکال دیا ہے۔ جہاں کہیں ایمان کا تذکرہ آ جائے، اللہ کا تذکرہ آ جائے، آخرت کا تذکرہ آ جائے، روح کا تذکرہ آ جائے، فوراً وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا سائنس اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ اور علم اور حکمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اتنا گہرا تعلق ہے کہ اسے اقبال کی نظر میں ایمان کا جز قرار دے دیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء۔ سالک کہتے ہیں راستے پر چلنے والے کو۔ ہر ایک انسان علم کے راستے پر چل رہا ہے، حکمت اور دانائی کے راستے پر جو چل رہا ہے وہ سالک ہے، اور فرمایا حقیقت میں یہ اسی کی جستجو کے مختلف مقامات ہیں۔ اور پھر اقبال نے اس کو واضح کیا، مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، زمانے کی پیمائش یعنی زمانے کی پہچان اور اس کے بارے میں آگاہی، اور پھر اس کی بنیاد پر مختلف قسم کی چیزوں کی ایجاد، اور مکان یعنی مقام کی پہچان، اس کے بارے میں آگاہی، اور پھر اس کی بنیاد پر مختلف قسم کے منصوبے بنانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فکر کی بنیاد ہے۔ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، اور مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ رب العزت بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ آسمان و زمین کے حقائق پر غور کرتے ہیں، دن اور رات کے آنے جانے کے فلسفوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات پر غور و فکر کرتے ہیں، اور بالآخر وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ واقعی تیرا ہر کام مکمل ہے، کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اگر کہیں کوئی خرابی اور غلطی پائی جاتی ہے تو وہ انسان کے اپنی خیال میں اور اس کی اپنی فکر میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے مقام ذکر ہے کہ کائنات پر غور کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی پاکیزگی کو بیان کیا جائے اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کیا جائے، اور مقام فکر ہے کہ اللہ کی کائنات پر غور کیا جائے اور اس کے راز جاننے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے محض خیال کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جستجو اور جد و جہد یہ بھی انسان کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اقبال نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ انسان جو ہے حقیقت میں کوشش کرتا رہے، جد و جہد کرتا رہے، فرد ہو یا معاشرہ، جب تک وہ جد و جہد نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اپنی پہچان نہیں پوری کروا سکے گا۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔
زمانہ اسی کو مانتا ہے کہ جو اپنے زمانے میں، جو اپنے وقت میں ایجاد کا مالک ہوتا ہے۔ دوسروں کی ایجاد کردہ چیزوں کا استعمال کرنا یقیناً اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی بہت خوبی کی بات نہیں ہے۔ بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ آدمی ایجاد کا استعمال کرنے والا نہ بن جائے، بلکہ وہ خود صاحب ایجاد بن جائے۔ جو بھی قوم صاحب ایجاد ہوتی ہے، زمانہ اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور بالآخر اس کی حکمرانی غالب آ جاتی ہے۔ پھر اقبال یہ فرماتے ہیں کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل۔ خون جگر کا مطلب ہے سخت ترین محنت، دن اور رات میں کسی پل چین نہ آئے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی دھن، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کا خیال اس کے ذہن میں بھی ہو اور وہ عملی طور پر بھی اس میں مصروف نظر آتا ہو۔ اگر وہ اس کام کو یا اس جدوجہد کو یا محنت کرنے کو اپنی عادت بنا لے، تو پھر چاہے وہ پتھروں پر کام کرے، رنگ پر کام کرے، یا اینٹوں کے بنانے میں اور اس کی تعمیرات کے حوالے سے کوئی کام کرے، چنگ یا حرف و صوت ہو۔ حرف لفظوں کو کہا جاتا ہے، کتاب کو لکھنے کو کہا جاتا ہے، صوت آواز کو کہا جاتا ہے، چنگ موسیقی کو کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے فنون کی طرف ہلکے سے اشارے ہیں، اور یہ مکمل اشارے نہیں ہیں، لیکن کم از کم اشارے ضرور بتا رہے ہیں کہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خون جگر سے ہر فن میں انسان معجزات دکھا سکتا ہے اور معجزات دیکھ سکتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ بالآخر فنا ہو جانے والا ہے، لیکن حقیقت میں جو باقی رہے گا وہ صرف اور صرف وہی باقی رہے گا کہ جسے کسی مرد خدا نے مکمل کیا ہو اور اس کو پورا کیا ہو۔ اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عشق یعنی پوری لگن اور پوری محبت کے ساتھ جو کام کیا جائے گا، اس کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے گا، اس پر پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔